نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ترجمے پر اور بعض تفسیر پر میں نے عرض کیا ہے۔ آج آگے میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ اور حاکم سے جب راضی ہوتا ہے، حاکم سے یا بادشاہ سے اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے وزیر اور اچھا عملہ دے دیتے ہیں، جس سے اس کی حکومت کے سب کاروبار درست اور ترقی پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی حکومت کے سب کاروبار اور وہ ڈائریکشن اللہ کی رضا کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جب کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس کو عملہ اور رفقا برے ملتے ہیں، برے افسروں سے پالا پڑتا ہے، اور اگر کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کو اس پر قابو نہیں پاتا۔ ابھی آپ اندازہ فرما لیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، کہ ہم یہ کہیں نا جی کہ صرف ہمارا حاکم وقت غلط ہے، کہ اس کا فیصلہ غلط ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اوپر سے لے کے نیچے تک، چپڑاسی سے لے کے سپریم کورٹ کے جج تک، وہاں کے سربراہ تک، آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ ملک کی ڈائریکشن جب سیدھی چلنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے، اور جس وقت ڈائریکشنیں اور معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں۔ اس آیہ مبارکہ کے مذکورہ کا یہ مفہوم ترجمہ کے اعتبار سے ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ابن زید، مالک بن دینار وغیرہ سے اس آیت کی دوسری تفسیر، دوسرے ترجمے کے اعتبار سے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس طرح ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھ سے سزا دلواتا ہے۔ یہ مضمون بھی اپنی جگہ صحیح اور درست ہے کہ قرآن و حدیث کے دوسرے ارشادات کے مطابق ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کما تکونوا کذالک یمر علیکم، یعنی جیسے تم لوگ ہوگے ویسے ہی حکام تم پر مسلط ہوں گے۔ تم ظالم اور بدکار ہوگے تو تمہارے حاکم بھی ظالم اور بدکار ہی ہوں گے، اور اگر تم نیک عمل اور نیک کردار ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حکام بھی نیک اور رحم دل منصف مزاج لوگوں کو بنا دے گا۔ ابھی تقریباً ہماری 25 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے آبادی۔ 25 کروڑ کے اندر اگر سارے لوگ ایماندار ہو جائیں، سارے لوگ کاروبار میں وہ بالکل انصاف پسندی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ چیزیں بیچنے شروع کر دیں، تو یہ 500 سیاستدانوں کی کیا اوقات ہے؟ 500 سیاستدان تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، تھوڑے سے ہی بیچارے ہیں جو مین اسٹریم کے ہمارے سیاستدان ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے کہ 25 کروڑ عوام کے اوپر ظلم کر دیں۔ وہ نا جی ایک ہے راجن پور کی تحصیل ہے رسول پور، اچھا جی، اس کو آپ جا کے کبھی دیکھیں نا، یہ آپ نیٹ پہ بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب عوام متحد ہو جائے نا جی، اور عوام اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی اس علاقے میں کوئی نحوست، بیماری یا کسی بھی قسم کی اخلاقی اور اعمال کی پریشانی کا سامنا اس عوام کو کرنا پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بھلا چاہتا ہے تو ان پر بہترین حکام اور امراء کو مسلط کر دیتا ہے، اور جب کسی قوم کا برا چاہتا ہے تو ان پر بدترین حکام اور سلاطین کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تفسیر بحر المحیط میں یہ چیز موجود ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فقہاء نے اس آیت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ جب رعیت اور عوام اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو کر ظلم و جبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام مسلط کر کے ان کے ہاتھوں سے ہی ان کو سزا دلواتے ہیں۔ ہم اگر ظلم کرنا چھوڑ دیں، ہم بے ایمانی کرنا چھوڑ دیں، تو کسی کی جرت ہے کہ بلا کہ ہمارے اوپر ظلم کرے؟ وہی میں نے عرض کیا نا، 25 کروڑ بندوں کی ایک ڈائریکشن ہو تو 4 بندوں کی ڈائریکشن جو ہے نا جی وہ اپنی علیحدہ سے نہیں ہو سکتی، وہ بھی انہی کی ڈائریکشن پہ، انہی کے راستے پہ وہ چلیں گے۔ جس دن ہم ٹھیک ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم چھوٹے چور ہیں، وہ بڑے چور ہیں، ہم چھوٹا دھوکہ دیتے ہیں، وہ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔
ہم چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، وہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم 100 روپے 200 روپے 500 روپے کی ہیرا پھیری کرتے ہیں، وہ پھر اربوں کے حساب سے ان کی ہیرا پھیریاں اور ان کے معاملات ہیں۔ البتہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت عبداللہ ابن مسعود روایت نقل کیا کہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، نقل کیا ہے کہ من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ، جس شخص یعنی جو شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس کے ستانے کے لیے اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور اسی کے ہاتھ سے اس کو سزا دلواتے ہیں۔ ابھی آپ یہ تھوڑا سا دیکھیں نا جی، پیچھے 2-3 سال کا 4 سال کا عرصہ، تو کیسے حکومتیں بدلی ہیں۔ ایک حکومت آئی، اس نے نیچے والے طبقے کے اوپر خوب ظلم کیا، اب وہ قدرت نے ان کو پلٹی دی، وہ جو حاکم تھے ان کو محکوم بنا دیا، جو محکوم تھے وہ حاکم ہو گئے، اب وہ ان کو خوب جو ہے نا جی وہ پھینٹی لگا رہے، ان کے اوپر سچے جھوٹے مقدمے پہلے وہ بناتے رہے، اب یہ بنا رہے۔ ایک ظالم کے ہاتھ سے اللہ دوسرے ظالم کو سزا دلوا رہا ہے، جس نے ظلم کیا جس پر کیا اسی کے ہاتھ اللہ ان کے اوپر۔ اب یہ اوپر نیچے ہوتا ہی رہے گا، الا یہ کہ دونوں توبہ کریں، دونوں پارٹیاں توبہ کریں، دونوں اللہ کی رضا چاہیں۔ جس وقت دونوں اللہ کی رضا چاہیں گے قبلہ، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے اس ملک کی ڈائریکشن بھی سیدھی ہو جائے گی، ہماری عوام کی ڈائریکشن۔ یہ نہیں ہے کہ قدرت نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں بہت خدا کی نعمتیں ہیں، اس ملک کو جتنا خالق کائنات نے امیر رکھا ہے، جتنا امیر رکھا ہے اتنا کسی اور کو نہیں رکھا، بس وہ بد نظمی کی وجہ سے سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔